ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 تک ہم نے پڑھا ہے، اور آخری آیات جو پڑھی تھیں ان میں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے ایمان سے پلٹ کر کفر کی طرف آ جائیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ خصوصی طور پر یہ یہود کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں حسد تھی، اور اس حسد کی بنا پر، اور وہ حسد ان کے اوپر حق جو ہے آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد ان کے دل میں پیدا ہوئی، جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہمارے قبیلے سے نہیں ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو درگزر کرو، ان کو چھوڑو اور آگے بڑھو، یعنی بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، اور ان کے ساتھ زیادہ جو ہے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جب وقت آئے گا تو ان کے ساتھ نپٹ لیں گے۔ اگلی آیات جو ہے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ان میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں، تو وہ کیا احکامات ہیں انشاءاللہ ان آیات پہ تلاوت کے بعد گرامر کی جو ہے تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 اور 111 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اسے موجود پاؤ گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہ واو اس میں عاطفہ ہے، اور اقیمو امر کا فعل ہے۔ الصلاۃ مفعول بہ ہے اقیمو کا، کہ قائم کرو کس کو؟ نماز کو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مادہ حمزہ تا یا آتو کا، اور باب ہے مزید فی اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آتا، تعلیل کا عمل ہوا کیونکہ حمزہ اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں۔ مضارع کا پہلا صیغہ یوتی، اسلمہ یسلمو، آتا یوتی، امر ہے، اور امر واحد کے لیے باب اسلمہ میں اسلم ہے، واحد کے لیے امر، جمع کے لیے اسلمو، اور آتا کے لیے واحد آتی، جمع کے لیے آتو، اسلمو کی طرح، تم ادا کرو۔ الزکاۃ اسم منصوب ہے، مفعول بہ ہے آتو کا۔ وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو، وہ اس میں عاطفہ اور ما شرطیہ ہے، اور تقدموا فعل مجزوم ہے۔ اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تقدموا مادہ قاف دال میم، مزید فی کا باب ہے سبحہ، ماضی کا پہلا صیغہ قدما، مضارع یقدمو، سبحہ یسبحو، قدما یقدمو۔ تقدمون، یہ تقدمون ہے تسبحون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب آگے بھیجو گے۔ ما تقدمو، جو تم سب آگے بھیجو، ما جو ہے یہ یہاں پہ شرطیہ ہے، اور ما شرطیہ نے تقدمون کا نون گرایا اور اس کو مجزوم کر دیا، مضارع مجزوم، ما تقدمون کے بجائے ما تقدمو بنا، جو تم آگے بھیجو، یعنی شرط لگا دی گئی۔ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، یعنی بھلائی میں سے جو اپنے جانوں کے لیے تم آگے بھیجو گے۔ اس میں
لی انفسی مرکب جاری ہے اور انفسکم مرکب اضافی ہے۔ انفسکم ہونا چاہیے تھا، لیکن مرکب جاری جب پیچھے بنا تو اس کی وجہ سے انفسو کے بجائے انفسی ہوا۔ من خیرن یہ بھی مرکب جاری ہے، من حروف جارہ میں سے۔ تجدوہ تم پاؤ گے اسے، تجدوہ فعل مجزوم ہے، اور یہ فعل مجزوم کس لیے؟ پیچھے جو ما تقدمو ما شرطیہ تھا، تقدمو کو بھی اس نے جزم دی اور تجدونا کو بھی جزم دے کر تجدو کر دیا، اور آگے ہو اس میں ضمیر واحد غائب کے لیے ہے۔ تو فعل کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تجدو ہو مادہ واو جیم دال، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، وجدہ مضارع کا پہلا صیغہ، یجدو ضربہ یضربو وجدہ یجدو۔ تضربونا تجدونا، یہ دیکھیں تجدو تجدونا تھا، تضربونا کے وزن پہ مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے تم سب پاؤ گے۔ ما تجدو مضارع مجزوم بنا، جواب شرط ہے یہ ما کا، ما تقدمو آگے پھر ما تجدو، تو جواب شرط بھی جو ہے وہ مجزوم ہوا، نون اس کا گرا ما کی وجہ سے۔ عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں، پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو تم خیر کا کام آگے بھیجو گے اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے ہاں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا سوائے اس کے جو عند اللہ، اللہ کے ہاں، مرکب اضافی ہے عند اللہ، اور عندہ ظرف مکان ہے، اور عندہ جو ہے جو بھی ظرف ہیں سارے یہ منصوبات میں سے ہیں، اور یہ نصب حالت میں آتا ہے، اس لیے یہ عند اللہ ہی ہونا چاہیے تھا عند اللہ، لیکن عندہ کے اوپر زبر آتی ہے ہمیشہ، پیش نہیں آتی کیونکہ یہ ظرف مکان ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، ان حرف ناصبہ ہے اور اللہ اسم انا کا۔ ان اللہ غفور ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹپ کے طور پر کہ بے شک اللہ بڑا ہی مغفرت والا ہے، تو ان اللہ کا اسم حالت نصب میں اور غفور اس کی ان کی خبر ہوگی مرفوع حالت میں۔ بما تعملون بصیر، جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یہ بما مرکب جاری ہے، تعملون فعل ہے اور بصیر فاعل ہے۔ تعملون عین لام میم اس کا مادہ ہے، سمیع باب ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ، عاملہ مضارع یعملو، سمیع یسمعو عاملہ یعملو۔ تعملون یہ تسمعون کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب کرتے ہو جمع کے لیے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، واو اس میں عاطفہ اور قالو فعل ہے۔ واو عاطفہ اور قالو کا مادہ قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قالا مضارع یقولو، قالا یقولو۔ قالو یہ دیکھیں قالو یہاں پہ فعل ماضی جمع غائب ہے، ان سب نے کہا۔ لن يدخل الجنت الا من، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے، لن ناسبت المضارع ہے اور آگے يدخل فعل مضارع منصوب ہے ناسبت المضارع کی وجہ سے، اور الجنت مفعول بہ ہے اور الا مستثنیٰ۔ حروف ناسبت المضارع کی لسٹ، یہ حروف فعل مضارع کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ماضی پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔
اسی طرح کچھ حروف جو ہیں اسماء پہ اثر انداز ہوتے ہیں، انہیں حروف ناصبہ کہتے ہیں، وہ اپنے آنے والے آگے جو اسم ہوتا ہے اس کو نصب دیتے ہیں، اور وہ ان و اخواتها اس کی ایک لسٹ ہے، لیکن یہ ناصبۃ المضارع ہے، فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف۔ اور لسٹ دیکھیے، ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی۔ لن مکمل نفی مستقبل کے لیے خاص، اور قیامت تک یہ اگر حرف آ جائے تو قیامت تک کی نفی کا جو ہے مفہوم اس میں آتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ مثال، لن نصبرا علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم یہود کہتے تھے۔ لن یدخلا، اس کی مزید ہم تفصیل دیکھتے ہیں فعل کی۔ یدخلا مادہ دال، خا اور لام، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ دخلا، مضارع کا پہلا صیغہ یدخلو، نصرہ ینصرو، دخلا یدخلو۔ یدخلو ینصرو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر۔ لن یدخلا یہ مضارع منصوب ہوا، یعنی یدخلو یدخلا بن گیا، کیونکہ اس کے پیچھے ناصبۃ المضارع یعنی یہ حرف لن یدخلا اس طرح سے بنا ہے، وہ ہرگز داخل نہ ہوگا۔ الجنت، کس میں؟ جنت میں، اور یہ مفعول بہ ہے یدخلا کا۔ من آیت کے پچھلے حصے میں تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن، وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو، من کا مطلب یہاں پہ جو ہے، کانا ہودن او نصارا تلک امانیہم قالوا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، یعنی کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ تلک امانیہم، ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ من کانا ہودن او نصارا، وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ من موصولہ اور کانا فعل ہے، ہودن او نصارا کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اس میں کانا جو فعل ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ کانا مادہ کاف واو نون، فعل ناقصہ ہے، یہ ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع کا پہلا صیغہ یکونو، کانا یکونو۔ کانا یہ ماضی کا واحد غائب مذکر صیغہ ہے، وہ تھا۔ تلکا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ تلکا اسم اشارہ مؤنث اور امانیہم مرکب اضافی ہے۔ قل ہاتو، کہو اسے لے آؤ، یہ کل امر ہے اور ہاتو یہ فعل ہے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ قل فعل امر، مادہ اس کا قاف واو لام، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، قالا یقولو۔ کل فعل امر واحد کے لیے، اور انتا اس کے اندر موجود ہے، یعنی جو سامنے کھڑا ہے انتا اسے کہا جا رہا ہے کل، تم کہو۔ امر کل واحد کے لیے کہہ دو، کولو جمع کے لیے سب کہہ دو، تو واحد کے لیے کل، اور اگر نہیں ہوگا تو لا تقل واحد کے لیے اور لا تقولو جمع کے لیے مت کہو۔ آتو اور ہاتو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور مادہ آتو کا حمزہ تا یا اور ہاتو کا ہا تا یا۔ باب ہے مزید فی اسلمہ، اور ماضی کا پہلا صیغہ آتو کا اسلمہ کے پیٹرن پہ آتا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یوتی بنے گا۔ اسلمہ یسلمو، آتا یوتی۔ امر ہے ہاتو یا آتو دونوں امر ہیں، اور اسلمہ کے پیٹرن پہ واحد امر کے لیے اسلم، جمع کے لیے اسلمو۔
آتا کے لیے واحد امر آتی اور جمع کے لیے آتو، اسلمو کے وزن پہ، تم ادا کرو۔ ہاں یہاں پہ حرف تنبیہ کے طور پر آیا ہے، اور ہاتو بنے گا پھر لاؤ، یعنی وہ جو دلیل تم کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی یہود اور نصارہ کے علاوہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاتو برہانکم، پھر لے آؤ اپنی دلیل۔ تو یہ ہاتو آتو کی طرح ہی ہے، تو یہ اس کے اندر ڈفرنس ہے۔ برہانکم اپنی دلیل، برہان یہ مفعول بہی ہے ہاتو کا، اور برہانکم جب بنے گا تو یہ دونوں بن جائیں گے مرکب اضافی۔ یہ برہانوکم ہونا چاہیے تھا، لیکن برہانہ بنا، کیونکہ برہانو جو ہے یہ مفعول بہی ہے، اور مفعول جو ہے ہمیشہ نصب حالت میں آتا ہے، تو لہٰذا برہانکم مرکب اضافی بنا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان ناسبہ ہے حروف ناسبہ میں سے، اور آگے کنتم فعل ہے، آگے صادقین اسم منصوب ہے، یعنی ان کی وجہ سے صادقین حالت نصب میں گیا۔ حالانکہ یہ صادقین جو ہے یہ صادقون تھا، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ کنتم یہ کانا ہم نے پہلے پڑھا، اب کنتم دیکھیں کہاں ہے، یہ کنتم ماضی جمع حاضر مذکر کے لیے۔ صادقین، مادہ صاد دال قاف باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ صدقہ، مضارع کا پہلا صیغہ یصدقو، نصرہ ینصرو، صدقہ یصدقو۔ ناصر مدد کرنے والا، یہ باب نصرہ میں سے فاعل واحد، اور منصور جس کی مدد کی گئی یہ مفعول ہے، فاعل اور یہ مفعول۔ نصرن یہ اس کا مصدر ہے۔ صادق کی جمع صادقون، اور یہ فاعل ہے صادق واحد اور اس کی جمع صادقون، لیکن جب یہ حالت صادقون حالت نصب میں گیا تو یہ بن جائے گا صادقین۔ تو یوں یہ اپنے حالت بدل کر صادقون سے صادقین بنا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 اور 111 دونوں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور گرامر کی تفصیل بھی ہم نے دیکھی ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے آیت کی تفصیلات دیکھیں۔ آج کی آیات میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ بحث و مباحثے میں پڑھنا چھوڑ دیں، تبلیغ ضرور کریں لیکن جو نہ مانے اس کو چھوڑ دیں، اور پھر اپنا کام کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور خیر کے کام کریں۔ جو بھی خیر کے کام تم کرو گے اللہ کے ہاں وہ پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے خیر کے کام دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غفور و رحیم ہے، علیم بصیر ہے، ہمارے سارے کام دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اس کے بعد آگے اگلی آیت جو شروع ہوتی ہے اس میں فرمایا کہ یہ جو یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ یہودی اور نصارہ نہ بن جائیں۔ یہ دونوں کا کلیم ہے، یہودی کہتے ہیں یہودی جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں نصارہ جنت میں جائیں گے، اور ہم مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے بلکہ ہم جائیں گے۔ اس سے پہلے تو اللہ نے جو کہہ دیا کہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، اور پھر یہ بات فرمائی کہ یہودی جو کہتے تھے اور نصارہ کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جانے کا کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا، اور اس کے بعد جو اگلی آیات آئیں گی ان میں بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ لیکن سر دست یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کچھ عمل نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کی تابعداری نہیں کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی دلوں کی خواہشات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ خواہشات ہیں، اور ایسی خواہشات جو ہے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پہ جنت نہیں دینی، جنت ملے گی اعمال کے اوپر۔
تو یہی سبق ہے آج کی آیات کا کہ ہم جب تک عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنیں گے، سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں سیکھیں گے، آپ کے احکامات سے ہم جو ہے وہ کچھ سبق نہیں سیکھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہماری دنیا کی زندگی کیسے جو ہے وہ سنورے گی، اور کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے یہاں سے جائیں گے۔ اور جب اللہ کو راضی کر کے دنیا سے نہیں جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض رہے گا اور اپنی رحمت میں کبھی داخل نہیں کرے گا۔ اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کرنے کے لیے ایک مختصر اور جامع بات فرما دی کہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرو، اطاعت کرو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ رحمت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے، ہمارے اس کام کو قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا توشہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔